बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम डी चौक पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के सामने मौजूद हैं। मुल्क भर से सहाफ़ियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर वफाकी हुकूमत की जानिब से लाए जाने वाले एक नए काले कानून के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से मुख्तलिफ़ प्रेस क्लब्स और जो यूनियंस हैं उनकी क़यादत में यहाँ सहाफ़ी मौजूद हैं। और कल के दिन जब एक अहम इजलास होने जा रहा है मुश्तरका पार्लियामेंट के अंदर, उस वक्त जो है भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी जनाब मतीउल्लाह जान साहब मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट के नाम से काला कानून जिसको करार दिया जा रहा है आ रहा है, हमने पहले देखा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त जो है वो साइबर लॉज मुतारफ़ करा दिए गए और उसके असरात हम इस वक्त भी देख रहे हैं कि FIA को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि सहाफ़ियों पर जो है वो कोई भी शख्स बुनियाद बनाता है किसी चीज़ को बदले की आड़ में ही बेशक, तो FIA उन क़वानीन का जो है वो सहारा लेकर सहाफ़ियों को गिरफ़्तार करता है। ये जो क़वानीन हैं ये कितने ख़तरनाक हैं? देखें, कानून जो है वो ख़तरनाक नहीं होना चाहिए। कानून माशरे में शहरियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया जाता है, मगर वही कानून उस वक्त ख़तरनाक हो जाता है जब उसको खुफिया तरीके से जो मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स हैं, फ़रीक़ैन हैं, उनसे मशावरत के बग़ैर, उनसे पूछे बग़ैर और माशरे में उस पर बहस मुबाहिसे के बग़ैर अचानक ही किसी ऑर्डिनेंस की शक्ल में लाया जाए तो वो यकीनन ख़तरनाक हो जाता है। तो ये जो मौजूदा हुकूमत है इसने भी यही हरकत की है। इसने एक ऐसा मसवदा पहले तो सरकारी तौर पे जारी नहीं किया, लीक किया गया है ताकि सहाफ़ियों को रद्द-ए-अमल भी जांचा जा सके, मगर सरकारी तौर पे फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात हैं वो एक सफ़ा लहरा रहे हैं जिस पे 8-10 बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के कानून के, जो चीदा नुकात हैं। तो अभी तक ये कानून सरकारी तौर पे जो है जारी नहीं किया गया ताकि मुआशरे में एतमाद के साथ उस पर बहस हो सके और जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो मीडिया के स्टेक होल्डर्स हैं, वो उस पर बात कर सकें। और इसकी वजह यही है कि ये एक ऐसा काला कानून है कि जो हुकूमत के काले करतूत को छुपाने के लिए है। तो हुकूमत को और उसके वज़ीरों को भी इतना एतमाद, इतना हौसला नहीं हो रहा कि इस काले कानून को अपना कानून कह के सरकारी तौर पे मुकम्मल उसका मसवदा जारी किया जाए जिस पे माशरे में बहस हो, स्टेक होल्डर्स उस पर अपनी राय दें और जिसके बाद पार्लियामेंट में भी उस पर मुबाहिसा हो। तो हुकूमत ख़ुद भी समझती है कि ये इतना काला कानून है कि उसको चोरी छुपे जानबूझ के लीक करके और रद्द-ए-अमल लिया जा रहा है और उसके बाद लगता ही है कि ये ऑर्डिनेंस की शक्ल में अचानक ही एक बम की मानद हमारे मीडिया पे, बल्कि मीडिया पे क्या 22 करोड़ आवाम की आज़ादी राय के ऊपर गिराया जाएगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं, हमने आज यहाँ पर देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ रहनुमा यहाँ पर आए, कुछ दीगर जमातों के भी, क्या आप समझते हैं कि ये सियासी जमातें इस बिल पर जब बहस मुबाहिसा होगा तो इसको अपोज़ करने के लिए मुअस्सर आवाज़ बनेंगी, या यहाँ पर भी पॉइंट स्कोरिंग होगी, पीपल्स पार्टी अपना खेल पेश करेगी, दूसरी कोई और खेल पेश करेगी? देखें, सियासी जमातें क्या करेंगी और क्या नहीं, ये तो सियासी जमातें ही बेहतर जानती हैं। मगर ये सियासी जमातें अब तक तो ये जान गई होंगी कि मीडिया, आज़ाद मीडिया के बग़ैर इनकी सियासत भी नहीं चलेगी। आज़ाद मीडिया के बग़ैर जमहूरियत नहीं होगी। जब जमहूरियत नहीं होंगे तो जो इलेक्शन होंगे वही होंगे जो कि 2018 में हुए, क्योंकि मीडिया का गला उसी वक्त से घोटा जा रहा है। 2018 के इलेक्शन से पहले ही ये मीडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो गई थी और उसका नतीजा इन सियासी जमातों ने 2018 के इलेक्शन में देख लिया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो सियासी जमातें हैं, जो ख़ुद को सियासी जमातें कहती हैं, तो उनको इस बात का अभी से इदराक होना चाहिए कि अगर ये मीडिया का बिल पार्लियामेंट से पास हो जाता है और वो इसको संजीदगी से नहीं लेती तो फिर वो किसी डील के ज़रिए तो हुकूमत में आ सकती हैं, लेकिन वोट को इज़्ज़त देकर नहीं आ सकती। तो यही वक्त है कि जो सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे अपोजिशन जमातें, वो इस बिल को उतना ही संजीदा लें जितना संजीदा वो इलेक्शन में इंतखाबी इस्लाहात के बिल को ले रही हैं, क्योंकि वो ये समझती हैं कि सिर्फ EVM मशीन से जान छुड़ाने से या इलेक्शन की इस्लाहात की मुखालफत करने से वो इक़्तिदार में आ सकती हैं। तो जो कुछ मीडिया के साथ हो रहा है
تو سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ میڈیا کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ اس مقصد کے لیے نہیں کیا جا رہا کہ اس ملک میں شفاف انتخابات کرائے جائیں، وہ اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ اس ملک میں امریت ہو اور جتنے بھی جمہوری نظام کے اندر جو مختلف شعبے بنے ہوتے ہیں ان کو یکجا کیا جانے کی ایک یہ ٹینڈنسی پیدا ہو گئی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مختلف محکموں کو کنٹرول نہیں کر سکتی۔ ان کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ سارے ملکی اداروں کو فوجیانہ طریقے سے چلایا جائے، اوپر سر کے اوپر کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ جنرل بٹھا دیا جائے۔ تو یہ میڈیا کے تمام اداروں کو بھی یکجا کر کے اوپر ایک ریٹائرڈ جنرل بٹھانے کی جو سازش ہو رہی ہے اس کے پیچھے نیت یہی ہے کہ اب آنے والے وقتوں میں سویلین حکومتیں اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں آ کے بھی اختیار میں نہیں ہوں گی۔ سر یہ ناظرین کو ضرور بتا دیں، ظاہر ہے دنیا بھر میں میڈیا جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ کرٹیسزم ہوتا ہے، چیزیں سامنے آتی ہیں، پھر اس وقت یہ حکومت ایک چیز کا بڑا سہارا لے رہی ہے جی کہ فیک نیوز بڑا ہے، جی ہم فیک نیوز کو کاؤنٹر کریں گے اور اس کے ذریعے سے اوور کم کریں گے۔ جب سائبر لاز آئے تھے اور اس کا اس وقت ہم جو ہے وہ عملی نمونہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لاز جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے تو تھے ہی، لیکن صحافیوں کے لیے بھی وہ مخصوص طرح سے اس وقت ان کا ایک ریئیکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ صحافیوں کے لیے دنیا بھر میں کیا قوانین ہیں، سائبر لاز کے حوالے سے بھی بتا دیں، اور جو ٹی وی یا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس کے حوالے سے جو قانون سازی اور فیک نیوز اور یہ تمام تر چیزیں یہ دنیا بھر میں کیسے ہو رہا ہے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں دو قسم کی حکومتیں ہیں، ایک تو جمہوری حکومتیں ہیں اور دوسری غیر جمہوری حکومتیں ہیں۔ تو اگر تو ہم اپنے آپ کو جمہوریت کہتے ہیں اور تہذیب یافتہ معاشرہ کہتے ہیں تو پھر دوسری جمہوری حکومتوں کی طرح پاکستان کے اندر بھی بولنے کی آزادی ایک بنیادی حق ہے، اور بولنے کی آزادی اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ صرف درست بولنے کی آزادی نہیں ہے، وہ غلط بھی، اگر آپ کی رائے غلط بھی ہے تو اس کا اظہار کرنے کی بھی آپ کو آزادی ہے۔ معاشرے اسی طرح درست ہوتے ہیں جب ہیلدی ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ یہ فیک نیوز کے نام پہ کہ جو فیک حقائق ہوتے ہیں، اگر کوئی جھوٹے حقائق پیش بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کا احتساب جو ہے وہ مہذب معاشروں میں عوام کرتی ہے، لوگ کرتے ہیں، لوگ اس کی ساکھ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس پہ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو احتساب عوام کرتی ہے۔ اس کے بعد جس شخص کی حد تک عزت ہوئی ہوتی ہے وہ شخص قانونی چارہ جوئی کرتا ہے، وہ عدالتوں میں حد تک عزت کا دعویٰ کرتا ہے، اور مہذب معاشروں میں ملینز آف ڈالرز کے ہرجانے بھی جو ہیں وہ عدالتیں حکم دیتی ہیں۔ اور ہمارے بہت سے چینل جو ہیں، آپ کو جو یورپ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، ان کو جرمانہ پڑا بھی ملینز آف ڈالرز کا حد تک عزت کے مقدمات میں۔ اب ہماری عدالتیں جو ہیں وہ نالائق ہیں، وہ حد تک عزت کے مقدمات کو حتمی طور پہ طے نہیں کر پاتی، نیچے والی عدالتیں بھی نہیں کر پاتی، اور سپریم کورٹ میں بھی آج تک ہم نے کوئی ایسا ٹھوس حد تک عزت کا مقدمے کا فیصلہ نہیں دیکھا کہ جس کو پڑھ کر لوگ عبرت حاصل کریں اور فیک نیوز کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو مہذب معاشروں میں تو فیک نیوز پہ اس طرح رد عمل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ایک المیہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ پاکستان میں فیک نیوز اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا کہ فیک حکومت۔ اور فیک حکومت وہ ہوتی ہے جو عوام کی ووٹ سے آنے کی بجائے یا تو ووٹ چوری کر کے آتی ہیں یا پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے آتی ہیں، اور وہ خود کو عوام کو جواب دہ نہیں سمجھتی، تو اس لیے یہ فیک نیوز کے بہانے بناتی ہیں۔ خود فیک حکومت وہ ہوتی ہے جو فیک نیوز کو مینوفیکچر کرتی ہے، جو فیک نیوز اپنے سوشل میڈیا سیلز کے ذریعے فیک نیوز پھیلاتی ہے عوام میں۔ اب مجھے یہ بتائیں، کیا یہ فیک نیوز ہے کہ یہ حکومت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آئی؟ کیا یہ فیک نیوز ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے اور ایجنسیاں جو ہیں وہ سیاسی انجینئرنگ کرتی ہیں؟ کیا یہ فیک نیوز ہے کہ اس ملک میں فیصلے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، عمران خان نہیں کرتا؟ کیا یہ فیک نیوز ہے کہ اس ملک میں جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ چوری ہوتے ہیں؟ کیا یہ اب فیک نیوز ہے کہ اس ملک کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا یہ فیک نیوز ہے کہ اس ملک میں میڈیا آزاد نہیں ہے؟ کیا یہ فیک نیوز ہے کہ اس ملک میں جو سیاستدان ہیں ان کو قانون کو مس یوز کر کے، ایبیوز کر کے ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ کیا یہ فیک نیوز ہے کہ میڈیا کے اندر سینسرشپ ہے اور میڈیا کے اندر ون سائیڈڈ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو فیک نیوز نہیں ہے، اور یہی وہ ریئل نیوز ہے، اور یہی وہ ریئل باتیں ہیں
کہ جو عوام تک یہ فیک حکومت نہیں پہنچنے دینا چاہتی اور بہانہ فیک نیوز کا لیتی ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ صحافی کون ہے. وہ ایک میٹنگ میں وزیر اطلاعات و نشریات کہتے ہیں کہ وہ تو صحافی نہیں ہے، وہ تو صحافی نہیں ہے، وہ تو فیک صحافی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں جس صحافی کو حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ فیک صحافی ہے، وہی اصل صحافی ہے، وہی اصل صحافی ہے. اور جس کو یہ حکومت فیک نیوز کہتی ہے وہی اصل نیوز ہے. تو یہ ہے، میں تو سمجھتا ہوں سارا معاملہ. اور دنیا بھر کی ہم مثال دیتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ریاستیں ہیں وہ ماں کی طرح اپنے عوام کی پرورش کرتی ہیں، ان کو بولنے کی اور سوال کرنے کی اجازت دیتی ہیں. بہت شکریہ. سینئر صحافی جناب مطیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی زیر قیادت جو ہے یہ دھرنا جو ہے یہ اس وقت یہاں جاری ہے ڈی چوک کے اندر. اور 12 ستمبر کو شروع ہونے والا یہ احتجاجی مارچ 13 ستمبر جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس وقت اپنے عروج پر ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے. اور اس دوران اس پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نام کے ایک کالے قانون کے خلاف ملک بھر کی صحافی تنظیمیں، صحافتی یونینز یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے. اللہ حافظ.